رسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد مولانا زبیر صاحب آگے آئے بھائی نہیں چل. وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما وعنہم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ودع رجلا أخذ بيده فلا يدعها حتى يكون الرجل هو يدع يد النبي صلى الله عليه وسلم ويقول استودع الله دينك وأمانتك وآخر عملك وفي رواية وخواتيم عملك رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه وفي روايتهما لم يذكر وآخر عملك. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی آدمی کو الوداع کرتے تو اس کا ہاتھ پکڑتے فلا یدعوها، اس کو چھوڑتے نہیں تھے، یہاں تک کہ آدمی خود وہی چھوڑ دیتا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ کو، اور فرماتے میں امانت رکھتا ہوں اللہ کے پاس آپ کے دین کی اور آپ کی امانت کی اور آپ کے عمل کے آخر کی، یعنی آپ کے اعمال کے خاتمے کی. یہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے باوجود بلند مقام پر فائز ہونے کے، عظیم الشان آپ کی قدر و منزلت کے، آپ کی کمال تواضع کا بیان ہے. ایک حدیث میں آتا ہے جب آپ کسی سے بات کرتے تو پورے متوجہ ہو کر بات کرتے. یوں نہیں کہ ترچھی گردن کے ساتھ کسی سے بات کر دو، منہ کہیں اور بات کہیں کر رہا ہو بندہ. جب آپ بات کرتے کسی سے تو بات کرنے میں اپنے مخاطب کو توجہ کا پورا حق بھی دیتے تھے، پوری طرح متوجہ ہو کر بات کرتے تھے. اور آپ سے کوئی مصافحہ کرتا تو آپ اپنا ہاتھ اس وقت تک نہیں کھینچتے تھے جب تک کہ وہ ہاتھ نہ پیچھے کھینچ لیتے. کمال اپنائیت، کمال محبت، کمال انس اور بڑے درجے کی تواضع ہے. ایک ایک ہاتھ دو اور کھینچ لو، یہ کسی کی حق تلفی ہے کہ وہ آپ کو اتنی محبت سے مل رہا ہے تو آپ اس کو اس کی محبت کا
اچھے انداز سے جواب دو. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی مصافحہ کرتا تو آپ اس کو ہاتھ ملاتے، تو جب تک وہ اپنا ہاتھ نہ کھینچتا آپ نہیں کھینچتے. بڑے اعلیٰ اخلاقیات ہیں. یہ صرف ہمیں دین ہی دیتا ہے. اب تو بیماریوں کے نام پر، کرونا کے نام پر ہاتھ ملنے ملانے کا رواج پہلے ہی بہت کم تھا، اب تو ختم ہی ہو گیا. اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے معاشرے کو آداب اور زندگی کے طور طریقوں کا مطلقاً شعور ہی نہیں. ہاتھ نہیں دیں گے تو باپ کو نہیں دیا، بھائی کو نہیں دیا، اور خدا نہ خواستہ کسی کو بزرگ مان لیا، سمجھ لیا، اب اس کا ہاتھ چھوڑا ہی نہیں، اور وہ بزرگ بھی مصیبت کو آگے ہاتھ دے کر. ہمارے حضرت شاہ صاحب دامت برکاتہ میں ایک دفعہ ہاتھ دبوا رہے، کس نے حضرت کیا ہوا؟ کہا ایک آدمی مصافحہ کرتے ہوئے ہاتھ دبا کے چلا گیا، بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے. تو یہ بھی شعور نہیں ہے. شریعت ایک اعتدال کا، ایک متوازن اور متناسب طور طریقوں کا نام ہے. رحمت و الفت کا نام ہے، انس و مودت کا نام ہے، ایذاء و تکلیف کا نام نہیں. ادائیگی حق کا نام ہے، حق تلفیوں کا نام نہیں. تو بہترین ادب یہ ہے کہ عام احوال میں جب بھی بندہ کسی کو ملے مصافحہ کرے. دو ہاتھ سے بھی مصافحہ ہو سکتا ہے، ایک ہاتھ سے بھی ہو سکتا ہے. دونوں نوعیت کا مصافحہ احادیث سے ثابت ہے. البتہ اپنے بڑوں کو دو ہاتھ سے مصافحہ کرنا چاہیے، جن کے ساتھ احترام اور ادب کا تعلق ہو ان کو دو ہاتھ سے مصافحہ کرنا چاہیے. پھر موقع کے مناسب مصافحہ کرنا چاہیے، موقع ہو تو کرنا چاہیے، ورنہ سلام پر اکتفا کرنا چاہیے. پھر مصافحہ کرنا کسی بزرگ بڑے اللہ والے سے نصیب ہو گیا تو اب اس کو بھی بہت ادب سے اور راحت سے کرنا چاہیے. اور زندگی کا یہ ماٹو بنا لینا چاہیے کہ میری کسی ادا سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. کسی بزرگ کو مصافحے سے تکلیف ہو رہی ہے، وہ مصافحہ نہیں کرنا چاہتے، تھکے ہوئے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ ہم مصافحہ کریں گے ہمیں برکت ملے گی، الٹا اس بزرگ کو تکلیف پہنچانے کی نحوست ملے گی. ہمارے حضرت شاہ صاحب دامت برکاتہم نے ہی سنایا کہ ایک جگہ ہمارے حضرت قطب الارشاد مولانا محمد عبداللہ بہلوی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے گئے. تو حضرت کو جلدی تھی، کہیں جانا تھا، وقت دیا ہوا تھا، لیکن ایک صاحب بڑے اصرار کے ساتھ کہ آپ ہمارے مدرسے میں چلیں، ہمارے ہاں دعا کر دیں، آپ کے آنے سے برکت ہوگی. معذرت بھی کی میزبانوں نے، حضرت نے کہ مصروفیت ہے پھر آ جائیں گے. انہوں نے بہت اصرار کیا تو وہ بارے گراں کے ساتھ چلے گئے وہاں.
تو شاہ صاحب دامت برکاتہ فرمانے لگے کچھ عرصہ بعد وہ مدرسہ بند ہو گیا. کہ ایک اللہ والے کا انقباض ہو گیا، تکلیف پہنچ گئی. تو بھائی برکت لینے میں بھی کوئی طور طریقے ہوتے ہیں، اس کے بھی کوئی آداب ہوتے ہیں. تو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک عمل تھا جو آپ کی کمال تواضع تھی، باوجود آپ کی رفعتوں اور بلندیوں، سبحان اللہ، آپ کی ہر طرح کی قدر و منزلت کے باوجود. اور پھر رخصت کرتے وقت آپ دعا دیتے تھے، آپ کا معمول دعا دینے کا تھا. اور اس سے ایک اور ادب بھی معلوم ہوا کہ رخصتی کے وقت مصافحہ چاہیے، سلام چاہیے. سلام بھی ایک دعا ہے. مصافحہ لقا چاہیے. بہت زیادہ انس ہے، معانقہ کی بھی گنجائش، ورنہ مصافحہ چاہیے. مصافحہ نہیں تو سلام چاہیے. باقی بائے بائے، ٹاٹا، اللہ حافظ، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں. ہاتھ ہلا دو، اچھا جی چلو جی، یہ عام طور پر ہمارے رخصتی کے انداز. ٹھیک ہے جی، پھر ہاں جی ٹھیک ہے چلو. اور ممی ڈیڈی تب کا بائے بائے، ٹاٹا، فلاں. کوئی بزرگ ہیں تو اللہ حافظ. بھائی جب ہمارے پاس ایک راہ عمل اور طرز زندگی موجود ہے تو ہمیں اوروں کی اقتداء اور تقلید کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارے پاس تو مستقل ایک بہترین نمونہ موجود ہے، ایک بہترین سانچہ موجود ہے. ایک بہترین طور طریقہ موجود ہے. تو ہمیں تو غیروں کی تقلید کی ضرورت نہیں. اور پھر آپ دعا دیتے، استودع اللہ دینک و امانتک و خواتیم عملک. اور یہی مہمان کو یا کسی کو رخصت کرنے کا طریقہ کار ہے کہ میں تمہیں سپرد کرتا ہوں بطور امانت اور ودیعت کے، اللہ کے سپرد کرتا ہوں تمہارے دین کو، تمہاری امانت کو، تمہارے اعمال کے خاتمے کو. اس لیے کہ جب انسان سفر میں جاتا ہے، اپنے مقام سے دور جاتا ہے، اور سفر جو ہے وہ انقلاب احوال کا نام ہے. انسان کی جان، مال، عزت، ایمان، ہر چیز داؤ پہ لگا ہوتا ہے. اور اس وقت اگر یہ ساری چیزیں اللہ کی حفظ و امان میں آ جائیں، سبحان اللہ، کتنی اعلیٰ بات ہے. اللہ تو بہت ہی امین اور امانت دار ذات ہیں. وہ تو واپس کرتے ہیں جو چیز ان کے سپرد کر دی جائے. وہ تو کبھی بھی خیانت نہیں کرتے، وہ تو کبھی بھی کمی بیشی نہیں کرتے.
تو استودع اللہ دینک، آپ کے دین کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں کہ سفر میں، گھر سے دوری میں، جس مقام پر آپ جا رہے ہیں وہاں میں آپ کے دین کو اللہ محفوظ رکھیں، آپ کا دین مامون اور محفوظ رہے، سلامت رہے، توفیق اعمال رہے، توفیق اخلاق رہے، اتباع سنت کی توفیق رہے۔ استودع اللہ دینک و امانتک۔ انسان کی امانتیں ہیں، مال، اولاد، عیال، سب امانتیں ہیں۔ تو گویا کسی کو جاتے ہوئے یہ دعا دو، تم جاؤ انشاءاللہ باقی ساری چیزیں اللہ کے پاس امانت ہیں۔ آپ سے متعلقہ جتنے احوال ہیں وہ اللہ کو ہم نے امانت دے دیے، اللہ کے پاس ہم نے ودیعت رکھ دیے۔ کتنی اعلیٰ دعا ہے، خدا کو کسی کے احوال کا امین بنا دیا جائے۔ اور بعض محدثین کہتے ہیں یہاں امانت سے سارے اعمال تکلیفیہ مراد ہیں، جس کا قرآن کریم میں بیان ہے اس آیت میں، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، کہ ہم نے امانت کو پیش کیا آسمانوں اور زمینوں پر۔ تو امانت یہی تھی کہ امور تکلیفیہ پیش کیے گئے تھے کہ تم آسمانوں کو، زمینوں کو، پہاڑوں کو، کہ تم اللہ کے حقوق کی رعایت کرو گے، اللہ کی اطاعت کرو گے، نبی رسول جو آئیں گے ان کی اطاعت کرو گے، الغرض حقوق اللہ، حقوق العباد کی ادائیگی کرو گے۔ ان سب نے معذرت کر دی، بابا ہم تو نہیں اٹھا سکتے، ڈر گئے۔ حملہ الانسان، انسان نے کہا ٹھیک ہے جی ہمارے ذمے رہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اس قبولیت کے بعد انہ کان ظلوما جہولا، بڑا ہی ظالم اور جاہل ہے انسان، اس کو پتہ نہیں تھا کہ میں اٹھا سکوں گا، خام خواہ ذمہ داری لے لی، پڑ گئی انسان پر ذمہ داری۔ تو گویا اس دعا میں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم رخصت کرتے ہوئے یہ بھی دعا دے رہے ہیں کہ بھائی جو ذمہ داریاں قبول کر چکے ہو، اللہ ان سب کو پورا کرا دیں۔ اللہ کے پاس وہ ساری ذمہ داریاں امانت رکھ دی گئیں، وہ امانت رکھ رہا ہوں آپ کی نسبت سے کہ اللہ اب ادا کرا دیں گے۔ اللہ اپنے فضل سے تمہیں تمام امور تکلیفیہ میں کامیاب اور سبکدوش فرما دیں گے۔ اللہ تمہیں سبکدوش فرما دیں گے۔ اور ایسا ممکن ہے، یہ آپ کی دعا ایسی نہیں ہے۔ لکھا کہ کچھ لوگوں سے قیامت کے دن اللہ بہت اچھا معاملہ یوں بھی کریں گے کہ ان کی جانب سے اللہ اہل حقوق کو راضی کر دیں گے۔ کسی کا قرض دینا تھا، اب دنیا میں نیت تھی، کوشش بھی کرتا رہا، لیکن بیچارہ ادا نہیں کر سکا، اچھی نیت کے ساتھ گیا، پیچھے سے کسی اور نے بھی رخصت ادا نہیں کیا، اب مر گیا۔ ظاہر بات ہے کہ مستقرض نے بھی معاف نہیں کیا اس کو۔ اب یہ اس حال میں مقروض جب اللہ کے پاس گیا، اب قیامت کے دن اللہ اس مقروض کی جانب سے قرض لینے والے کو راضی کریں گے۔
کوئی ایک چیز کا وہ پابند تھا، نہیں کر سکا، اللہ نے اپنی جانب سے اس کی امانت کو ادا کر دیا۔ تو بڑی اعلیٰ دعا ہے، استودع اللہ دینک و امانتک۔ اور تیسرا جملہ تو بہت ہی اعلیٰ خلاصہ ہے، وخواتیم عملک، کہ آپ کے عمل کے خاتمے کو بھی میں اللہ کے پاس امانت رکھتا ہوں کہ اچھا خاتمہ ہو جائے، آپ کا اعلیٰ خاتمہ آپ کو نصیب ہو جائے، خوبصورت خاتمہ نصیب ہو جائے۔ اور بعض اوقات آپ علیہ الصلوۃ والسلام کسی جماعت یا مجمع کو، لشکر کو رخصت کرتے تو پھر جمع کے ساتھ بھی کہتے استودعکم اللہ دینکم و امانتکم و خواتیم اعمالکم۔ یہی طریقہ ہے۔ ہم نے اپنے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سنا تھا، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کریں، وہ بکثرت اپنے خاص خاص احباب کو یہ بات کہا کرتے تھے، بھائی کبھی کبھی کلمہ پڑھا کرو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور کہہ دیا کرو اللہ یہ کلمہ پاک آپ کے پاس میں امانت رکھتا ہوں، جب میرا وقت اخیر آئے تو مجھے واپس لوٹا دیں، کہ زبان پر کلمہ جاری ہو جائے۔ ہمارے سے وقتاً فوقتاً یہ کام کرتے رہنا چاہیے۔ اور اللہ تو امانت دار ہیں اور سچے امانت دار ہیں، تو اللہ اپنے فضل و کرم سے خاتمہ بالایمان نصیب فرما دیں گے۔ تو ہم سمجھتے تھے کہ وہ ایک بزرگوں والی بات ہے، کہ ایک سنی سنائی بات ہے اور بزرگوں سے کوئی منقول بات ہوگی۔ غور کریں تو وہ اسی حدیث اور اسی دعا سے ماخوذ بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں اچھے خاتمے کو اللہ کے پاس امانت رکھ رہے ہیں، استودع اللہ دینک و امانتک و خواتیم عملک۔ اور جمع کا لفظ ہے تو اس سے یعنی آپ کے ہر عمل کا خاتمہ اچھا ہو، یہ میں اللہ کے پاس ودیعت اور امانت رکھوا رہا ہوں، آپ کے ہر عمل کا خاتمہ اچھا ہو۔ کتنی زاویوں سے انسان زندگی میں محنتیں کرتا ہے، کن کن مقاصد کے لیے محنت کرتا ہے، لیکن کم مقاصد اور مطالب ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں انسان پوری طرح کامیاب ہو۔ بہت ساری جگہوں پر انسان فیل ہو رہا ہوتا ہے، نتائج صحیح نہیں آ رہے ہوتے اور انسان ناکام سا ہو رہا ہوتا ہے۔ تو کوئی بھی انسان کا ورک اور عمل ہو، اس کا انجام کار اچھا ہو جائے، نتیجہ اچھا نکل آئے۔ جس کام کو انسان شروع کرے خیر اور بھلائی اور نیکی کی نیت کے ساتھ، اس کے نتائج بھی خیر اور بھلائی اور کامیابی پر جا کر کے منتج ہوں، تو ایسا شخص بامراد اور کامیاب اور سرفراز ہوتا ہے۔ تو گویا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مسافر کو یہ جو دعا دیتے تو اس کی زندگی کے تمام امور سے متعلقہ اس کو یہ دعا ارشاد فرما رہے ہوتے کہ اللہ آپ کو اپنے تمام امور میں انجام کار کے اعتبار سے بامراد اور کامیاب اور سرفراز بنائیں۔ یہ اصل دعا ہے، یہ اصل دعا ہے۔
اور یہ دعا اصل اثاثہ ہے۔ ایک صحابی آئے، عرض کیا یا رسول اللہ، میں سفر کا پروگرام رکھتا ہوں، سفر پہ جا رہا ہوں، فزودنی، کچھ زیادہ راہ دے دو۔ جیسے کوئی چھوٹے بڑوں سے جاتے ہیں تو جی کوئی خرچہ پانی دو بھائی، بچے ماں باپ سے مانگ لیتے ہیں کہ فزودنی یا رسول اللہ، سفر پہ جا رہا ہوں، کوئی زیادہ راہ دے دو تاکہ میرا سفر شاندار رہے۔ تو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طلب پر ایک دعا دے دی، فرمایا زودک اللہ التقوی، اللہ تقوی کو آپ کا زیادہ راہ بنا دیں۔ یہ سفر پہ جا رہے ہو، بس تقوی کو اپنا لو اور تقوی تمہارا زیادہ راہ بن جائے کہ اس پورے سفر میں تم سے کوئی گناہ نہ ہو، کوئی اللہ اور اللہ کی مخلوق کے حقوق کی کوئی حق تلفی نہ ہو، بس یوں سفر کر لو۔ اور یہ آپ کا ارشاد خود قرآن سے ماخوذ ہے، وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، زاد راہ اپناؤ، زاد راہ اپنے ساتھ رکھو، اور پھر فرمایا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، مال بھی رکھ لو، سفر میں جا رہے ہو، 4 پیسے جیب میں رکھ لو، سفری سہولت کے ضروریات کے سامان بھی ساتھ رکھ لو، وَتَزَوَّدُوا، اس میں یہی حکم ہے، لیکن یاد رکھو فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، اور بہترین جو سفری ضروریات پوری کرنے کی چیز ہے وہ تو اللہ کا ڈر ہے، اللہ کے ڈر کے ساتھ سفر کرو۔ اور صحابی نے عرض کیا زدنی، اور بھی کوئی زیادہ راہ دے دیجیے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وغفر ذنبک، اللہ آپ کے گناہ معاف کر دے۔ صحابی بھی صحابی تھے، انہوں نے عرض کیا زدنی بأبی انت و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، کوئی اور بھی زیادہ راہ دے دو۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا یسر لک الخیر، آپ کے لیے خیر آسان ہو جائے، آپ کے لیے خیر آسان ہو جائے۔ اور فرمایا وَيَسَّرَ لَكَ الْخَيْرُ حَيْثُ مَا كُنْتَ، تیرے لیے خیر آسان رہے جہاں بھی ہو تم۔ ہمارے بڑے بھی یہ دعائیں دیا کرتے ہیں، بھئی جتنا پیر ہوئے اتنا ہی خیر ہوئے، جاؤ، یہ اسی جملے کا خلاصہ ہے وہ، وَيَسَّرَ لَكَ الْخَيْرُ حَيْثُ مَا كُنْتَ۔ تو جو ہم بہت ساری چیزیں سفری ساز و سامان کے لیے، سفر اچھا گزارنے کے لیے سفری ساز و سامان جمع کرتے ہیں، سفر پہ جاتے ہوئے کسی ایک آدھ بزرگ کو دعا کی درخواست بھی کر لینی چاہیے، اور اپنے پیاروں کو رخصت کرتے وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام والی یہ مبارک دعائیں بھی دے دینی چاہیے، استودع اللہ دینک و امانتک و خواتیم عملک، اور یہ تلقین کر کے بھیجنا چاہیے کہ بھئی اپنے سفری ایام بھی شریعت کے مطابق گزارنا، تقوی اپنا کے رکھنا۔
اللہ آپ کے گناہ معاف کرتے رہیں، جہاں جہاں آپ جائیں بیٹھیں اٹھیں وہیں وہیں خیر آپ کا مقدر بنے۔ تو اس نوعیت کی دعاؤں کے ساتھ بھی اپنے پیاروں کو رخصت کرنا چاہیے، چھوٹوں کو، بڑوں کو، بھائیوں کو۔ اصل تو میں عرض کیا کرتا ہوں کہ جو بار بار یہ بات میں اس مجلس میں عرض کر رہا ہوں، ان دعاؤں سے آخرت کے تو جو فائدے ہیں، ارے دنیا کے فوائد، دنیا کی برکات ہے۔ آپ نے ایک مسافر کو یہ دعائیں دے کر بھیجا، بتاؤ اس میں آخرت کی کون سی اس دنیا میں نقد، اس دنیا کے احوال کے اعتبار سے اس کے تحفظ کی ضمانتیں ہیں، اس کے لیے عافیت کی دعائیں ہیں۔ کتنی شاندار باتیں ہیں، آخرت سے پہلے دنیا میں برکات، ہمارا دین بچے، ہماری امانتیں محفوظ رہیں، ہمارے دنیا کے سارے امور کے انجام صحیح ہوں، نتائج شاندار ہوں، ہم سرفراز اور بامراد ہوں۔ دیکھیں یہ اس دعا میں، اور پیغمبر کی دعا ہے، سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک دعا ہوتی ہے اس کو یاد کرنا۔ اچھا سفر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی امریکہ یا یورپ یا مکہ مکرمہ جائے تو اس کے لیے دعا، چھوٹی سے سفر پر جا رہا ہے، گھر سے باہر ذرا سے کام جا رہا ہے، ہاں بھائی استودع اللہ دینک و امانتک و خاتم عملک، ٹھیک ہے، خیر سے جاؤ خیر سے آؤ۔ تھوڑے بہت سفر پر بچوں کو سکول بھیج رہے ہیں، دعا دے کر بھیج دو۔ کسی کو سودا سلف لینے کے لیے بھیج رہے ہیں، دعا دے کر بھیج دو۔ اور کسی کو مستقل کہیں سفر پر، لمبے سفر پر بھیج رہے ہیں، یہ دعا دے کر بھیج دو، استودع اللہ دینک و امانتک و خواتیم عملک۔ بندہ پل پل دعاؤں کے ساتھ اپنے پیاروں کو رخصت کر رہا ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اول آخر درود شریف کے ساتھ